نیتوں کی اصلاح بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چنانچہ حضرت سیدنا عزیز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ غربت کے باوجود خوب صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی سائل ان مانگنے والا آتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اپنے امام شریف کا ہی کچھ حصہ کاٹ کر اس کو عنایت عطا فرما دے۔ سبحان حضرت سیدنا امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے مالدار تھے کہ 300 افراد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مال کے حساب و کتاب پر مامور تھے۔ یہ سمجھے کتنے آپ کے اکاؤنٹنٹ تھے جو آپ کے مال کا حساب رکھتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سارا مال علم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے خرچ کر دیا، حتیٰ کہ اپنے پاس کپڑوں کا کوئی عمدہ جوڑا بھی نہ چھوڑا۔ صحابہ ہیں تاج رسالت کے لشکر، رسول خدا تاجدار صحابہ۔ میرے پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے کہ صحابت کے معاملے میں صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین رحمہم اللہ کا کس قدر مدنی ذہن بنا ہوا تھا۔ لہذا ہمیں بھی اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے دیے ہوئے رزق میں سے مفلسوں، نادار رشتہ داروں، پڑوسیوں، بیواؤں، یتیموں اور دین کے طالب علم اور دیگر مستحقین افراد پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر نیکی کے کاموں میں بھی خرچ کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ صحابت کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اہل مدینہ سے بہت زیادہ، اہل مدینہ کے بہت سے غرباء کے گھروں میں ایسے پوشیدہ طریقوں سے رقم بھیجا کرتے تھے کہ ان غرباء کو معلوم بھی نہ تھا کہ یہ رقم کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں کون بھجوا رہا ہے۔ مگر جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا تو ان غریبوں کو پتا چلا کہ یہ رقم حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو بھیجا کرتے تھے۔ ایسے یہ بزرگوں کا اعلیٰ قسم کا مطلب ہے کہ اخلاص۔ ہمارا ذہن تو یہ ہوتا ہے نا کہ یار امام صاحب کو مدرسے کے لیے 500,000 ہم نے دیا نا تو امام صاحب ذرا نام لے کر ہمارا دعا کر دیجیے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں ہمارے دل کے اندر یہ چوٹ نہیں چھپا ہوا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ماشاءاللہ ہمارے اس بھائی نے ماشاءاللہ مدرسے کی اتنی خدمت کری۔ تو یہ بھی پہلے پہ یاد ہے کہ شیطان کا ایک وار ہوتا ہے۔ اول تو ہمیں راہ خدا عز و جل میں خرچ نہیں کرنے دیتا، ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا، پھر جب نیکی ہم کر لیتے وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی اور شیطان ہمیں اس بات پہ اکساتا ہے، ہمارا ذہن بناتا ہے، ایسا انداز مطلب اختیار کروا دیتا ہے کہ ہماری نیکی کو ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی طرح لوگوں کو معلوم چاہیے، ایسے بہت طرح سے بھی ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ باتوں کے اندر اپنے تہجد کا اظہار کر دیتے ہیں کہ آج جب میں وہ رات صبح جو 4 بجے اٹھا تھا میں تہجد پڑھی تو اس کے بعد میں تھوڑی دیر لیٹ گیا، پھر اس کے بعد میں نے نماز فجر ادا کی تو پھر اس کے بعد میں بھائی آپ کو کسی نے پوچھا کہ تہجد کی نماز کا اعلان کرو؟ تو کوشش کی جائے کہ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اس نیکی کو چھپانے کی کوشش